اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی عمل کا اتنا ہی زیادہ ثواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بغیر نیت کے عمل کرتا ہے تو اسے صرف اس عمل کا ثواب ملتا ہے۔ مثلا ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا، گھر سے نکلا، مسجد آیا، نماز پڑھی اور چلا گیا تو اسے نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ لیکن دوسرا شخص نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا اور اچھی اس نے ساتھ نیتیں کر لی کہ اگر راستے میں کوئی دوست، کوئی مسلمان مجھے ملے گا تو اسے بھی نماز کی دعوت دوں گا۔ اگر کوئی راستے میں پتھر، کانٹا، موذی چیز موجود ہوئی تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے راستے سے اس تکلیف دہ چیز کو دور کر دوں گا۔ اگر کوئی راستے میں ملا تو اسے سلام کروں گا۔ اب یہ اس نے اچھی ساری نیتیں کر لی۔ اب گھر سے نکلا، مسجد آیا، راستے میں کوئی شخص نہیں ملا اسے، کوئی راستے میں ایسی چیز نہیں تھی کہ جسے ہٹانا پڑتا، آیا، نماز پڑھی، چلا گیا۔ اب جس نے نیتیں نہیں کی تھی اسے تو صرف نماز کا ثواب ملے گا، دوسرا وہ شخص کہ جس نے اچھی نیتیں کی اور وہ عمل نہیں کیا، راستے میں کوئی ملا نہیں جسے سلام کرتا، راستے میں کوئی ملا نہیں جسے نماز کی دعوت دیتا، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی نہیں تھی جسے راستے سے ہٹاتا، لیکن ان تمام نیتوں پر اللہ تبارک و تعالی اسے عمل کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ صرف امت مسلمہ، میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے کہ حضور نے فرمایا اس سے پہلے کی امتوں میں اللہ رب العزت نے نیتوں پہ ثواب نہیں دیا، لیکن یہ میری امت کا خاصہ ہے کہ اگر میری امت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نیت کرے گی اور وہ عمل نہیں بھی کر سکی تو اللہ تبارک و تعالی اسے نیت پر بھی اس عمل کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ اگر کسی شخص نے گناہ کی نیت کی، وہ گناہ جب تک نہیں لکھا جائے گا جب تک وہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو جائے گا، یعنی کہ وہ گناہ کر نہ لے، جب تک اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن نیکی کی اتنی فضیلت کہ نیت کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی کام ہو اچھی نیتیں کریں، ان نیتوں پر بھی رب تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے۔